روایت ہے شہر بن نوشب فرماتے ہیں سمعت ام سلمہ، میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی۔ کس وقت سنا؟ حین جاء نعج الحسین بن علی، جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ کی وفات کی خبر آئی، اس وقت میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ سنا لعنت اہل العراق، اہل العراق، انہوں نے اہل عراق پر لعنت کی ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، غروہ، انہوں نے دھوکے دیے، وذلوہ، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں، اس کے اندر انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، اٹھا کر لائیں، ایک تھال بھی تھا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا آپ کی چچا کا بیٹا کدھر ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ کدھر ہے؟ کہنے لگی وہ میرے گھر میں ہے، وہ تو گھر میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ اور ان کے دو بیٹوں کو بھی بلا کر لے کر آنا۔ کہتی وہ گئی آئیں اور دونوں بیٹوں کو سب کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھی، ایک کو ایک انگلی سے لگایا ہوا، دوسرے کو دوسری انگلی سے لگایا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ ان کے پیچھے چل رہے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں داخل کیا، فاجلسہما فی حجری، آپ نے ان دونوں شہزادوں کو، حسنین کریمین، جنت کے پھولوں کو، حضور کی خوشبو کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سرداروں کو اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبر کی چادر نکالی جو ہمارے نیچے ہوتی تھی، سوتے تھے ہم اس کے اوپر، تو حضور نے اس کو اوپر لپیٹ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے کنارے کو پکڑ لیا اور دایاں ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھا لیا۔ کس لیے؟ دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ ان کو مانگ کر شامل کیا گیا ہے، ان کو مانگ کر شامل کیا گیا ہے۔ اگر وہ آیت ہی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الستو من اہلک، کیا میں آپ کے اہل میں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ جو ہم نے اس حدیث کا مطلب کیا وہ دوسری حدیث سے واضح ہو رہا ہے، فادخلی فی الکساء، تو بھی اس چادر میں آ جا۔ میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرتا ہوں، نہایت شکر گزار ہوں اپنے معزز ساتھی جناب عتیق الرحمان علوی صاحب، انہوں نے میری خواہش پر، میں جب کہہ رہا تھا نا معصومانہ خواہش، اس سے مراد یہ نہیں تھی بھائی، دیکھیں علم کی عمر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے بچے کے پاس بھی آ سکتا ہے، بڑے کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ میں نے جو یہ تقاضا کیا تھا کچھ عرف کو سمجھے، عرف یہ کہتا ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی آپ اسی چیز کو مد نظر رکھ لیں اور مجھے ایک حدیث پیش کر دیں۔ آپ نے بڑی لمبی حدیث تھی، آپ نے کہا میں پوری پڑھوں گا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا عتیق الرحمان علوی صاحب، اگر آپ میری پچھلی ڈیبیٹ دیکھ لیتے، آپ کے ایک اہل حدیث مولوی صاحب یہ حدیث پیش کر کے گئے تھے، اگر آپ میری وہاں ڈیبیٹ دیکھ لیتے تو وہ مولوی صاحب کو جو یہاں پر جواب سننے کو ملے تھا آپ کو بھی ملنے والا ہے۔ ناظرین، اہل الحدیث جو بڑی جرح و تعدیل کر رہے تھے، روایات پہ کہہ رہے تھے یہ حدیث میں مدلس ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، خود کیا کر رہے ہیں؟ خود ضعیف روایات پیش کر رہے ہیں، اور میں اب جو حوالہ دینے لگا ہوں عتیق الرحمان علوی صاحب، اب آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ مسند الامام احمد ابن حنبل، الجزء الرابع والاربعون، 44ویں جلد، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ، اسے کہتے ہیں حوالے دینا۔ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، ممبر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ شعیب الارناؤط کی تحقیق کے ساتھ، شعیب الارناؤط کون ہے؟ رافضی نہیں ہے، ان کے بزرگان میں سے ہیں۔ حدیث جو انہوں نے کی، حدیث کا نام ناظرین نوٹ کریں، سب دیکھے گا بعد میں انشاءاللہ، جب اپلوڈ ہوگا تو ہم یہاں پہ اسکرین بھی لگائیں گے۔ 26550 روایت پڑھی، نیچے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پڑھ رہے تھے حضرت ام سلمہ نے کہا بھلا اتنا زور نیچے بھی تھوڑا لگا لیتے، اسنادہ ضعیف، سند ضعیف ہے، اس لیے لضعف شہر ابن حوشب، شہر ابن حوشب اس میں ہے، اس لیے روایت آپ کے محقق گراں قدر نے اس روایت کو سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضعیف روایتیں پڑھ کے اپنے مقدمے پیش کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر کوئی مرزا کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے جنہیں آپ اپنے چینل پہ جواب دیں گے اور وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے؟ خود ضعیف روایتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مدلس ثقہ، سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ آیت نازل ہوئی میرے گھر میں، میرے گھر میں نازل ہوئی، تو ٹھیک ہے ان کے گھر میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں نے پوچھا حضور میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ اہل بیت ہونا ایک فضیلت تھا، تو آپ نے فرمایا انک علی خیر، تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو پہلے ہی خیر پر ہے، انک علی خیر، تو خیر پر ہے، انت من ازواجی، تو میری بیویوں میں سے ہے۔ اور جب یہ بیوی کہہ دیا تو یہ اشارہ کر دے کہ بیویاں جب اہل بیت ہے تو بھی میری بیوی ہے اور تو بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی، حدیث کہتے ہیں ہماری حدیثیں ہم بہتر سمجھائیں گے، ترجمے چیک کریں گے بھائی۔ میں کہتا ہوں عربی چیپ پڑھے قبروں میں، نحوی صرفی سارے چیپ پڑھے قبروں میں جو آج نے ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں روایت میں آپ کے سامنے ایک پڑھتا ہوں، پھر روایت ام سلمہ والی ضعیف پڑھی، حضرت ام سلمہ والی وہ تو آپ کی گئی سائڈ پہ۔ اب آ جائیں جو انہوں نے روایت پڑھی اس کا ترجمہ کیا کیا۔
کہتے ہیں جی انا کا الا خیر کا ترجمہ اتنا لمبا آپ پہلے سے ہی خیر پہ ہیں. یہ پہلے سے کون سا لفظ ہے عربی کا؟ مجھے تو دکھائیں اس میں کہ انا کا الا خیر، انا کی الا خیر، آپ خیر پر ہیں. اچھا میرا ایک سوال، آپ بڑی حدیث سے سمجھتے ہیں، رسول کا یہ کہنا کہ آپ خیر پہ ہیں، یہ جو چادر میں آئے یہ خیر پہ نہیں تھے؟ ہیں مولوی صاحب جو ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو خیر پہ ہیں، بھائی پہلے سے خیر پہ ہیں، یہ پہلے سے خیر پہ نہیں تھے. آپ استغفر اللہ. امیر المومنین حضرت زہرا نے کہا نا کہ بھائی توہین کرنے پہ آئے تو حدیث کرتاس بھی ہے، ہمیں کہتے ہیں ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. بھائی آپ تو ان کے ماننے والے جنہوں نے رسول اللہ کی کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، ہم نہیں دیتے کلم دوا. موضوع سے آپ ہٹے وہاں پہ مرتد والے پہ، اب مجھے بھی موقع دینا. توہین تم ابھی سورہ حجرات پہ آگے کہاں کا آ گیا، تو آپ لوگوں کا سارا حساب کتاب یہاں پہ بوریا بستر گول ہو جائے گا. میں نہیں جانا چاہ رہا. اچھا اب انہوں نے یہ ترجمہ کیا انا کی الا خیر، آپ پہلے سے خیر پر ہیں. کیا مطلب ہے؟ پہلے والے وہ جو تھے جو چادر میں لیے وہ خیر پہ نہیں تھے. پھر کہا انکا من ازواج رسول اللہ، کہ آپ ازواج رسول میں سے ہیں. خیر یہاں پہ آتا نا انکا من اہل البیت قبلا، اس طرح کا پہلے سے، یہ معنی بنے گا نا آپ پہلے سے اہل بیت میں سے ہیں تو آ جاتا. نہیں کہا آپ ازواج. پھر آگے والی حدیث جملہ نہیں پڑھتے، قالت حضرت ام سلمہ نے کیا واہل البیت رسول اللہ علی فاطمہ حسن حسین. ٹھیک ہے. اور نیچے کیا کہتے ہیں والآیہ نازلت خاصہ، خاصہ حسر والآیہ. اچھا یہ کہتے ہیں حسر، بھئی حسر کا کون سا لفظ ہوتا ہے مجھے بتائیں، حسر کا کون سا لفظ ہوتا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں ان 5 کو لے کر کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہو رہی ہے. تو یہ ثابت کریں کہ وہ آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی، پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا جواب آیا. اور اگر وہ آیت پہلے نازل ہوئی تو پھر مطلب یہ ہے پہلے وہ کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی جو ازواج مطہرات ہیں، پھر اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھی دعا کر کے شامل کیا ہے. یہ ہمارا استدلال ہے. انہوں نے کہا یہاں سے پتہ چلتا ہے پہلے کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی، وہ ازواج ہیں. یہ انہوں نے جملہ کہا. اگر یہ جملہ نہ کہا ہو آصف بھائی میں کٹ کر لیں، اس کا ایک کلپ بنا دیں. میں ان کا جملہ ہے، مجھے یہ پیش کرتے ہیں پہلے کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی صحیح حدیث پیش کریں کن کے بارے میں تھی. وہ کہتے ہیں وہ ازواج ہیں. آصف بھائی یہ سوال کا جواب لیجیے کہ پہلے بھی کافی سارے رہ گئے. اچھا یہ کا حوالہ دیں. آئیں جی حوالہ، پورا حوالہ سنیں تاکہ آپ کو پھر اللہ کے حوالے کریں. الحدیث اسادف، یہ کتاب الاربعین سرچ کریں، فی مناقب امہات المؤمنین ابن عساکر کی دارالفکر کی چاپ ہے. ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 105 ہے اور اس پہ تحقیق ہے محمد موتی الحافظ کی. وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور آگے حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح. اور پھر آگے وہ تصریح اس کی وضاحت آپ کے عالم کر رہے ہیں، آپ کے محقق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول کا یہ کہنا، یہ کہتے ہیں یہ تمہارا استدلال ہے. نہیں بھائی اہل سنت کا استدلال ہے. وہ فرما رہے ہیں والآیہ نزلت خاصہ فی ہؤلاء المذکورین. ایک کی تصریح نہیں ہے. میں ابھی آپ اس ایک تصریح پہ اعتراض کریں اللہ کرے، میں آپ کو اپنے علماء کی اور تصریحات رکھوں گا جنہوں نے کہا یہ آیت ان خاص افراد کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ کو حسن سے میں نے کہا آگے بڑھیں گے، آپ کے سارے شوق انشاءاللہ پورے ہوں گے. تو یہ ان کا جواب ہو گیا.